کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ، تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار۔ تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ۔ حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے۔ دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو وہ خلوص عنایت فرما جو اس مجلس اور اس جیسی مجالس کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ خدا اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ خدایا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے، دوستوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، خدایا سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدا ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خوشنودی عنایت فرما۔ مولا ہمیں حقیقی عزادار سید الشہداء قرار دے۔ مولا تمام عزاداران سید الشہداء کو، تمام مومنین کو، مسلمانوں کو، مستضعفین عالم کو اپنی حفاظت میں قرار دے۔ خدا اس وائرس کے ذریعے سے فقط اپنے دشمنوں کو نیست و نابود قرار دے۔ مولا ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، خصوصاً جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بے اولاد ہیں، خدایا نیک و صالح محب اہل بیت اولاد عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصاً منظور نظر بیماران، خدایا اپنی بارگاہ سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ مولا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مسلمانوں کی اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی بالخصوص نصرت فرما، ہم سب کو اتحاد اور وحدت عنایت فرما۔ جو لوگ اس وقت باہر خدمات انجام دے رہے ہیں، کسی طور سے اس مجلس میں شریک ہیں، خدایا تمام کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم۔ ایک نہایت اہم پیغام آج کی مجلس کا یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ خدا کی یاد میں رہنا چاہیے، محمد پر خدا نے قرآن میں کہا کہ خدا ہے جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف۔ پھر کہا کہ خدا نے ایک ایسے یا چند ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور انہیں جب بھیجا تو ہادی ہی بنا کے بھیجا۔ خدا کی ہدایت دو طرح سے ہے، خدا کی ہدایت دو طرح سے ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت تکوینی، ایک ہوتی ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی وہی ہے جس کے بارے میں کہا کہ جیسی خلقت کسی چیز کی ہونی چاہیے تھی ویسی خدا کر دے۔ مثلا شہد کی مکھی میں ایک خاص خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اگر بہت دور بھی اڑ کے جائے تو اس میں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان بلٹ صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے وہ واپس اپنے گھر کو ہی آئے گی، یا ایک خاص طرح سے اپنا گھر بنائے گی۔ یا چیونٹیوں میں ایک خاص قسم کی خدا نے انہیں ایک خاص طریقے سے خلق کیا۔ ہمیں بھی انسانوں کو بھی مختلف طاقتیں اور مختلف صلاحیتیں دے کے خلق کیا۔ جیسا انسان کو خلق کرنا چاہیے تھا ویسا خلق کرنا خدا کی طرف سے ہدایت ہے۔ اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ تکوین کہتے ہیں وجودی، ہدایت وجودی، یعنی جب وجود عطا کر رہا ہو تو جیسا وجود دینا چاہیے ویسا ہی دے دے۔ ایک ہے ہدایت تشریعی، جہاں پر خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ تشریع یعنی لیجسلیشن، خدا قانون بناتا ہے۔ قانون بھی ایسا نہیں بناتا کہ جس کا فقط ایک ظاہر ہو اور کوئی باطن نہ، نہیں، وہ جانتا ہے میں کیسا ہوں، وہ جانتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، وہ جانتا ہے میری صلاحیتیں کیا ہیں۔ وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عالم باطن سے منسجم، عالم باطن سے منسجم، کوہرنٹ، کمپیٹیبل ایک قانون بناتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ زندگی اس قانون کے مطابق گزار۔ اگر یہ زندگی وہی محرمات و واجبات اور مستحبات و مکروہات، یہ سارا کچھ، اور اخلاق و حکم، خدا کہتا ہے اگر ایسا کرو گے تو جس چیز کے لیے میں نے بنایا ہے وہاں تک پہنچ جاؤ۔ اگر اپنا نظام خود بنانے کی کوشش کرو گے تو وہ جو میں نے بنایا ہے یا جس چیز کے لیے تمہیں بنایا تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قانون بنانا کس کا حق ہے؟ خدا کا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے لیکن وہ بھی حق خدا ہی کا عطا کردہ ہے، اپنا کسی کا کچھ نہیں ہے اس کائنات میں، وہ سارے کا سارا خدا ہی کا عطا کردہ ہے۔ یہ ہے خدا کی ہدایت۔ لیکن جب انسان یا ائمہ علیہ السلام جب یہ ہدایت کرنے لگے تو ان کی ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ انبیاء، اگر کوئی طالب علم ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی وہ ہدایت، یا ایک دوست دوسرے کو ہدایت کرنے لگے، دو قسم کی ہدایت ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ہدایت بمعنی اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھلانا، اور ایک کو کہتے ہیں ہدایت بمعنی رہبری، ایصال المطلوب، یعنی بعض اوقات فقط اتنا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر فلاں جگہ پہنچنا ہے تو یہ نقشہ ہے، یہاں سے اس طرف مڑیے، وہاں سے ادھر جائیے، وہاں سے ایسے کیجئے، آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اراءۃ الطریق، رستہ دکھلانا، بس رستہ دکھلانا۔ رہبری میں کیا ہوتا ہے؟ ایصال المطلوب میں رستہ نہیں دکھلایا جاتا، ہاتھ پکڑ کے لے جاتے، ہاتھ پکڑ کے لے جاتے۔ خدا نے جو انبیاء بھیجے یہ دو طرح سے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو نبی ہونے کے علاوہ، نبی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جس کے پاس کوئی نبأ ہو، یعنی وہ جس کے پاس کوئی خبر ہو۔ نبأ عربی میں کہتے ہیں خبر کو۔ اگر لفظ نبی اسی لفظ سے ہو تو نبی ایسے کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی خبر ہے۔ کون سی خبر؟ وہی جو خدا نے کہا تھا پہنچا دو۔
دین کی تعلیمات اگر کسی کے پاس ہوں خدا کی عطا کردہ، یعنی اس پہ وحی نازل ہوتی ہو، یا جو پہلے سے وحی ہے وہ اس کا مبلغ ہو، لیکن خداوند متعال کی طرف سے وہ یہ پہنچا رہا ہو، اس کے پاس ایک خبر ہے اور وہ پہنچا رہا ہے۔ بعض انبیاء اس طرح سے، ان کا کام فقط اتنا ہے۔ بعض انبیاء ایسے نہیں ہیں جن کا کام فقط خبر پہنچانا ہے۔ جو پہلا گروہ ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا وما علینا الا البلاغ، ہمارے پہ اور کچھ واجب نہیں سوائے اس کے کہ ہم آپ تک بات پہنچا دیں۔ لیکن وہ انبیاء جو فقط نبی نہیں ہیں بلکہ امامت کے منصب پر بھی فائز ہیں، خدا ان سے کیا کہتا ہے کہ ایک یہ ہے کہ وہ خبر جو میں نے دی ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہیں میرے تک لے کے آنا ہے۔ یعنی امامت کس چیز کا نام ہے؟ امامت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چیزوں کو بیان کر دیا جائے، امامت اس بات کا نام ہے کہ وہ جن کو ہدایت کرنی تھی ان کا ہاتھ پکڑ کے خدا تک لے جائیں، ان کو معنوی کمال میں ایک منزل سے دوسری اور دوسری سے تیسری منزلوں تک سیر کروائیں، انہیں لے کے جایا جائے۔ قرآن میں خدا نے کہا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ ہم نے انبیاء میں سے بعض کو امام بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ذکر کیا تھا نا کہ خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، وہ پہلے نبی تھے، رسول تھے، خلت کی منزلت پر تھے، پھر خدا نے امتحان لینے کے بعد کیا کیا؟ انہیں امام بنایا۔ اب اگر ایک شخص پہلے سے خبر رکھتا ہو، اس لیے کہ نبی ہے، اگر پہلے سے خبر رکھتا ہو اور اس نے وہ لوگوں تک پہنچانی ہو، امتحان لینے کے بعد جو اسے عطا کیا جائے گا وہ وہی خبر نہیں ہوگی، ایک اور رتبہ ہونا چاہیے جو اسے عطا ہو۔ یعنی پہلے یہ رتبہ تھا کہ آپ نے لوگوں تک خبر کو پہنچانا ہے، امتحان کے بعد یہ رتبہ عطا ہوا کہ اب میرے تک لانا بھی ہے، صرف پہنچانا نہیں ہے۔ علماء نے کہا یہ جو آیت میں کہا ہے نا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ لفظ یہدون بِأَمْرِنَا یعنی وہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ تعریف ہے امامت کی۔ امام کون ہوتا ہے؟ وہ جس نے ہدایت کرنی ہے۔ یہدونا، وہ لوگ ہدایت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی ہدایت؟ ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب، یعنی رہبری، انہوں نے رہنمائی نہیں کرنی، وہ تو پہلے سے ہی نبی تھے۔ کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، انہی میں سے ہم نے بعض کو کیا بنایا؟ امام بنایا۔ امام کی تعریف کیا ہے؟ یہدونا بِأَمْرِنَا۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے یہی ذکر کیا رحمہ اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ایک درود پڑھیے آغا محمد حسین طباطبائی مرحوم کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا یہدون بِأَمْرِنَا، امام کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہدایت کا کام کرتا ہے۔ کون سی ہدایت؟ وہ جو خدا کے امر کے ذریعے سے ہو، وہ ہدایت جو خدا کے امر کے ذریعے۔ دو خصوصیات بیان کی، انہیں امام کیوں بنایا خدایا، انہیں امام کیوں بنایا؟ اگلے دو جملے بیان کر رہے ہیں۔ لما صبرو، انہیں امام تب بنایا جب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا تھا کہ جب امتحان دے دیا تو پھر خدا نے کہا ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں انسانوں کا۔ خوب دوسری کیا خصوصیت ہے؟ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، یہ وہ ہیں جو ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ دو خصوصیات، یہی دو خصوصیات تو ہم اتنے دن سے ذکر کر رہے تھے کہ علم کی میدان میں یا یقین کے میدان میں کس جگہ پر ہوں؟ حق الیقین کی منزلت پر۔ خدا اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام کب بنایا؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ کام انہیں امام بنایا جاتا، توجہ کیجئے،
اس سے پہلے کہ یہ انہیں امام بنایا جاتا یہ یقین کی منزلت پر فائز تھے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. زمانے ماضی کی ذکر ہوا, یہ ہماری آیات پہ یقین رکھتے تھے, وہ یہ حق الیقین. لیکن توجہ اب کیجئے, میں نے کہا کہ ان کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا. ہدایت کس کے ذریعے, کس چیز سے؟ خدا کے امر سے. خدا کا امر کیا ہوتا ہے؟ خدا کا امر وہی ہے کہ جس کے بارے میں سورہ یاسین میں اور دیگر مقامات پہ کیا کہا خدا نے کہ انما, ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کیا کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کچھ چاہے, جب بھی کچھ چاہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ہو جا, ہو جاتا ہے. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے یہ ہو جانا بھی تعبیر میں آیا ہے, ورنہ ایسا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں جسے کہے ہو جا. کچھ ہوتا تو اسے خدا کہتا نا ہو جا. جب کچھ ہے ہی نہیں, ابھی خدا نے خلق کرنا ہے, نہیں ہے تو خلق کرنا ہے, بس اسے یہ نہیں کہتا خدا کہ ہو جا, بس ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے ہم اس کی اطاعت اس طرح سے کریں کہ ہم بھی اس منزلت پر پہنچ جائیں. اس منزلت پر کب پہنچتا ہے خدا یا انسان؟ معذرت چاہتا ہوں, کب پہنچتا ہے انسان؟ جب اس کا تعلق عالم امر سے ہو. وہی تو خدا نے کہا تھا امرہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. خوب, پھر فوراً ہی کیا کہا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. بس پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر ملکوت, ہر چیز کی ملکوت ہے. یہ عالم جو ہمارا ہے اسے کہتے ہیں عالم ملک. اس سے بڑھ کر جو ایک عالم ہے جو باطن ہے اس عالم کے لیے اسے کہتے ہیں عالم ملکوت. اس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں قرآن کی زبان میں, اور اسے عالم امر بھی کہتے ہیں. الا لہ الخلق والامر. خدا ہی کے لیے ہے کیا؟ خلق اور امر, یعنی یہ عالم بھی اور وہ عالم بھی. اب توجہ ذرا یہاں کیجیے, خدا جب کچھ چاہتا ہے ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ امرہ, اس کا یہ کر دینا عالم امر سے تعلق رکھتا ہے. وہاں کہہ رہا تھا وہ جو ہدایت کرتا ہے وہ بھی ہمارے امر ہی سے کر رہا ہے. معلوم ہوا امام کی ذمہ داریاں یا امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ صلاحیت ہدایت کرنے کی اس عالم سے نہیں رکھتا, عالم امر سے رکھتا ہے. جو بات جو باطن ہے اس عالم کے لیے, خوب اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو نا تو پھر لازم یہ آئے گا کہ اسے وہ جگہ جہاں لے کے جانا ہے وہاں کا علم نہیں ہے. وہ ایسا ہونا چاہیے جو عالم خلق تک محدود نہ ہو, عالم امر پہ بھی اس کو علم اور اس کا وجود وہاں بھی ہو, اور وہ اسی کے ذریعے سے پھر ہماری ہدایت کرے. میں نے کیا کہا؟ کمال کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے جائے. بس اس کا وجود محیط ہوتا ہے کہاں پر؟ عوالم پر. وہ صرف ایک اس عالم کے علم نہیں رکھتا, وہ دیگر عوالم کا بھی عالم ہوتا ہے. جبھی تو کہتا نظر آتا ہے کہ انی لَأَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ. علی کو آسمانوں کے رستوں کا علم زیادہ ہے اس سے جتنا اسے زمین کے رستوں کا علم ہے. یعنی ایسا مدد حق. بس وہ جسے ہم اپنا امام مانتے ہیں
وہ ایسا ہونا چاہیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. جبھی تو اسے کہتے ہیں کہ وہ حبل اللہ المتین ہے، وہ خدا کی مضبوط رسی ہے. قرآن نے کہا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. روایات میں آیا اس حبل خدا سے مراد بھی ہم آئمہ ہیں. فرض کر لیں کہ ہم نے جانا تو خدا تک ہے، لیکن وہ جس نے ہمیں لے جانا ہے وہ اسی عالم تک محدود ہے، تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ کیسے لے جائے گا ہمیں؟ ضروری یہ ہے کہ اس کا احاطہ دیگر عوالم پر بھی ہو، تبھی تو ہمیں یہاں کی ظلمتوں سے نکال کے ان نورانی عوالم کی سیر کرا سکتا ہے. بس اس کی یہ ہدایت فقط الفاظ تک محدود نہیں ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے وجود کو ترقی عطا کرے. پھر ایک مرتبہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے اور خدا ہی کی طاقتوں سے وہ ہمیں ترقی کراتا ہوا ان ملکوتی عوالم میں اور ملکوتی منازل کی سیر کروائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ حدود کی حفاظت کر دی اور جامع میں امن و امان پیدا کر لیا اور کوئی نقض امن پیدا نہیں ہونے دیا. نہیں، وہ آیا ہے مجھے خدا تک لے جانے کے لیے. بس ضروری ہے کہ وہ ان عوالم پر محیط ہو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھیے محمد و آل محمد. محمد آل محمد. بس اب جو کوئی بھی یہاں سے وہاں تک جانا چاہتا ہو، خدا نے اس کے لیے ایک راستے سے زیادہ راستہ ہی نہیں رکھا ہے. خدا نے کہا وہ جسے میں نے اس کام کے لیے بنائے فقط تم اسی کے ذریعے سے آؤ تو پہنچو گے. خود سے جتنے مرضی رستے بناتے رہو، سمجھتے رہو گے کہ میں پہنچ رہا ہوں، پہنچ نہ پاؤ گے. نہ فقط یہ بلکہ وہاں سے بھی کچھ آئے گا تو انہی کے واسطے سے آئے گا. وہاں سے بھی جب کچھ آئے گا تو انہی کے، اسے کہتے ہیں واسطہ فیض ہونا، یعنی ولی نعمت ہے. ملکوت میں تبدیلی پیدا ہو تو ملک میں تبدیلی ہوگی. اس عالم امر میں کچھ تغیر ہو تو یہاں تغیر ہوگا. وہ بے منزلہ علت ہے اس عالم کے لیے. جب تک وہاں ہی کچھ نہ بدلے یہاں کیسے بدلے گا؟ وہ وہاں بدلنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اسی کے ہاتھ میں ہے جو صاحب ولایت تکوینی ہے. دیکھے گا آپ کو تبدیلی وہاں بھی واقع ہو جائے گی، یہاں پر بھی. صاحب یا بس وہ ہے صاحب ولایت تکوینی اور ہے واسطہ فیض. حتیٰ یہ جو دعائیں، یہ عبادتیں، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اگر اس کی شفاعت نہ ہو، اس کی محبت نہ ہو، سب ادھر ہی رہ جائے گا، وہاں تک کچھ نہیں جائے گا، سب ادھر رہ جائے گا. اب توجہ ہوئی کیسے ان کی ولایت پر ایمان رکھنا شرط قبولیت اعمال ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بہرحال بس یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ شفاعت نہ کریں، اگر ان کی محبت نہ ہو، اگر ان کی ولایت پر ایمان نہ ہو، یہی رہ جائے گا سب کچھ. جبھی تو حضور نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص تمام انبیاء کے برابر اعمال لے کر آئے، احد کے پہاڑ کے مطابق سونا خدا کی راہ میں دے، صفا و مروہ کے درمیان میں مارا جائے، نہ جانے اور کیا کچھ کرتا رہے، اگر علی کی محبت نہیں تو منہ پہ دے مارا جائے. علی کی محبت کے بغیر، ان کے واسطے کے بغیر کچھ نہیں جائے گا. جبھی تو خدا نے کہا، رسول خدا نے کہا تھا کیا؟
मसलु अहले बैती का मसल सफीनत नूह मन रकबहा नजा। जब हम किसी चीज पे सवार हो जाएं, हरकत वो करती है, पहुंच हम जाते हैं। जब मैं कहीं जाना चाहता हूं और किसी सवारी पे सवार हो जाऊं, हरकत उसकी है बिज़ात, मेरी है बिल अर्ज। हरकत उसने की, यानी गोया वो मुझे ले गया वहां तक। बिल्कुल ऐसा ही होना है। अगर मैं इस सफीना नजात में सवार हो जाऊं तो खुद ये सफीना नजात अपनी शफाअत के जरिए मुझे वहां तक ले जाएगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद। खैर चारा नहीं है सिवाय इसके, बस इनकी हिदायत कौन सी है? ईसाल इलल मतलूब। बस बाज ऐसे हैं जो नबी नहीं हैं लेकिन इमाम हैं, बाज ऐसे हैं जो नबी भी हैं इमाम भी हैं, बाज ऐसे हैं जो नबी हैं इमाम नहीं है। 3 सूरतें हो गई। खूब इमामत के लिए शर्त क्या है? कि इसने जर्रा बराबर भी जुल्म ना किया हो, जुल्म इससे सादिर ना हो। और यही तो कहा था ना हजरत इब्राहिम ने, जब कहा कि वमिन ज़ुर्रियती, तो खुदा ने कहा वला यनालु अहदे ज़ालिमीन। जिसने जर्रा बराबर भी जुल्म किया हो, चाहे अपनी जात पर जुल्म किया हो चाहे किसी और पे जुल्म किया। जब हम गुनाह करते हैं तो जुल्म के मुर्तकिब होते हैं, किसी और पर हो ना हो, अपने पर जुल्म है, इसलिए कि अपने ही को नुकसान दे रहे हो ना। ये ऐसे हो जिन्होंने कभी भी जुल्म ना किया, इसलिए कि जवाब किसका है? खुदा का। मांगा किसने था? हजरत इब्राहिम ने। 4 सूरतें हो सकती हैं इस मांगने की। एक ये कि ऐसे के लिए मांग रहे हो जिसने फकत जुल्म के अलावा और कुछ ना किया हो। दूसरी सूरत ये कि ऐसे के लिए मांग रहे हो जो पहले तो जुल्म नहीं करता था लेकिन अपनी आखिरी उम्र में जुल्म कर रहा था। हजरत इब्राहिम की शान इससे बहुत बुलंद है कि वो इमामत को ऐसे के लिए मांगे जिसके पास जुल्म के अलावा कुछ ना हो, या जो पहले तो हिदायत पर था लेकिन अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जुल्म कर रहा था। क्या हो सकता है कि नबी खुदा ऐसे के लिए मांग रहे हो इमामत को? नहीं। अब 2 सूरतें रह गई। एक ये कि या वो ऐसे के लिए मांग रहे थे जिसने कभी कोई जुल्म ना किया हो, या ऐसे के लिए मांग रहे थे जो पहले तो जुल्म करता था, पहले मुशरिक था, बाद में शिर्क छोड़ दिया। भाई यही सूरत निकल सकती है। या तो वो जालिम था, ऐसे के लिए नहीं मांगेंगे, अजल है उनकी शान इससे। या नहीं, वो पहले जुल्म नहीं करता था, आखिरी हिस्से में जुल्म कर रहा था और फिर भी नबी खुदा उसके लिए मांग रहे हैं। ये भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो तो आखिरी हिस्सा जुल्म में गुजार रहा है। तीसरी सूरत ये है कि वो ऐसे के लिए मांग रहे हो जो पहले किसी जमाने में जालिम था, फर्ज करे शिर्क करता था, बुतों की पूजा करता था, शराब पीता था, फिर बाद में उसने ये काम छोड़ दिए। या ऐसे के लिए मांग रहे होंगे, या ऐसे के लिए मांग रहे होंगे जिसने सिवाय अदल के कभी कुछ ना किया हो। खुदा ने जिसका इनकार किया वो समझ आ गया कौन है? वो नहीं हो सकता जिसने तमाम उम्र अदल में गुजारी हो। इनकार उसी के लिए किया था जो पहले शिर्क करता था, अब शिर्क छोड़ा है। खुदा ने कहा ऐसे को इमाम नहीं बनाऊंगा, ऐसे को। ये कुरान है, कुरान। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये हस्तियां जिन्हें हम इमाम मानते हैं वो ये खुसूसियात रखती हैं। कुरान की बहुत खूबसूरत आयत है जिसका मतलब ये है, मेरा परवरदिगार वो है जिसने फलां चीज़ खल्क की, फलां चीज़ खल्क की, फलां चीज़ खल्क की। मुशरिकों से कहा जरा दिखलाओ तो तुम्हारे परवरदिगार ने क्या खल्क किया। खैर एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जब ऐसा हो तो फिर नतीजा क्या है? नतीजा वही है जो उस आयत में जिक्र हुआ था।
افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. وہ جو پہلے شرک میں مبتلا تھا اور پھر اسے ہدایت مل گئی، کیا اس کی پیروی کرو گے یا نہیں وہ جس نے کبھی بھی شرک نہ کیا ہو؟ شاید اسی لیے سب کو پتا تھا کہ علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھنا ہے، یعنی وہ جس کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. علی کے نام کے ساتھ یہ لکھتے ہیں بہت سے لوگ، ہم علیہ السلام لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ وادی امن میں ہے از ابتدائے خلقت. علیہ السلام یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وادی سلام میں ہے، خدا کی طرف سے انہیں ایک ایسی جائگاہ عطا ہوئی ہے جہاں امن ہی امن ہے. کس چیز سے امن؟ تمام گناہوں سے، تمام ارجاس سے. کوئی رجس نہیں ہے جو علی کی طرف رخ کر سکے. جب ایسا ہے تو عصمت بھی حاصل ہے. ایسے اس لیے کہ رجس کا ہونا عصمت کے منافی. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. جن لوگوں کو یہ معرفت حاصل ہو جائے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں. ایسے اصحاب تھے نا. کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. امام نے کیا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ مولا اگر مجھے قتل کیا جائے، اس کے بعد میرے ٹکڑے کیے جائیں، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، ٹکڑے کرنے کے بعد مجھے جلایا جائے، جلانے کے بعد میری راکھ کو اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر راکھ اڑائی جائے. یفعل بی ذالک الف مرہ. مولا میرے ساتھ 1000 مرتبہ ایسا ہوا نا، پھر بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. جب بات سمجھ آ جائے تو. یہ فضائل اہل بیت ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ ہم پڑھیں تو ایک خاص محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جو ہمیں مجبور کرے ان کے ساتھ رہنے پر، جو ہمیں مجبور کرے کہ ہم نے کوئی اور رستہ نہیں اختیار کرنا. یہی رستہ ہدایت ہے. ایک رستہ ہدایت رکھا ہے خدا نے. بس اب یہیں سے یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ رسول کے بعد انہیں امامت کا منصب کیوں عطا ہوا. اس لیے کہ پیغام نہائی پہنچا دیا گیا. امامت کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ جنہیں پیغام پہنچایا گیا ہے انہیں خدا تک لے جایا جائے. نیا پیغام نہیں آنا. یہی دلیل ہے ختم نبوت پر. یعنی یہ کہ حضور پیغام لے آئے ہیں. اب حضور کے بعد کسی ایسے کی ضرورت نہیں ہے جو پیغام لائے گا. حضور کے بعد ایسے کی ضرورت ہے جو انہی لوگوں کو جن تک پیغام پہنچا انہیں خدا تک لے جائے گا. بس ختم نبوت اس لیے ضروری ہے اور ہم اس لیے قائل ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خوب یہ تو ہم نے بیان کیا. جو لوگ قائل نہیں ہیں امامت کے وہ تو بتائیں کہ ان کے نزدیک کیا کام ہے. ان کے نزدیک خدا کے پاس اب کیسے جانا ہے. ایک تکوینی اور ایک ایصال الی المطلوب کا مرحلہ ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس جن لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے پھر وہ علی کے در سے کہیں اور نہیں جاتے، پھر کہیں نہیں جائیں گے. رسول خدا بھی اسی طرح نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے. خدا نے ان کی، اس لیے کہ بہت سے انبیاء کو خدا نے امامت بھی عطا کی. ہم قائل ہیں کہ یہ امامت معمولی منصب نہیں ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، خدا نے ذمہ داری لگائی ہے. یہ جب سمجھ آ جائے تو لوگوں سے کہیں یہ کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ. جسے سمجھ آ گئی وہ کہے گا نہیں جاؤں گا، وہ کہے گا نہیں جاؤں گا. میری نجات کا رستہ ہی ایک ہے. اگر میں یہاں سے چلا جاؤں، امام نے چراغ بجھایا، کہا لوگ جانا چاہتے ہیں، میں رسول سے شکایت نہیں کروں گا، جو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، تم بھی شہید ہو جاؤ گے. سب کو بتاتے جا رہے تھے. خیمے میں عرب کے بڑے بڑے سورما بیٹھے تھے، بڑے بڑے پہلوان بیٹھے تھے. کون بیٹھا تھا ذرا سوچیں؟ عباس بیٹھے تھے. اور کون بیٹھا تھا؟ مسلم ابن اوسجا
اور کون بیٹھا تھا؟ حبیب ابن مظاہر، علی اکبر، بڑے بڑے بہادر لوگ اسی خیمے میں بیٹھے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا تھا 13-14 برس کا. دیکھیے اگر یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہو اور مجھے ان کی معرفت ہو تو میرے لیے سخت ہے کہ میں اپنی لب کشائی کروں. کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود کا احساس ہوگا، زبان لڑکھڑائے گی، باتیں نہیں کر پاؤں گا. اس لیے کہ اپنے سے بڑے کی موجودگی میں بات کرنا مشکل ہے. ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، آقا، چچا، شہیدوں میں میرا نام بھی لکھا ہے. کیسا خوبصورت جوان ہوگا جو حسین کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہے. مولا آرام سے جواب دے سکتے تھے، ہاں تمہارا بھی نام ہے، لیکن اگر یہی جواب دے دیتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس بچے کی معرفت کیسی ہے؟ یہ کس کا پالا ہوا تھا؟ یہ 3 سال کا تھا تو یتیم ہو گیا تھا، اسے پالا حسین نے تھا. ایک مرتبہ پوچھا، اے بیٹا قاسم، یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا، احلا من العسل، مولا جو آپ کی راہ میں آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اجرکم اللہ، مولا آپ کی راہ میں آئے گی نا، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا، فکر نہ کرو، شاید ایسے ہی جملے کہیں. کہا، فقط تم نہیں، میرا ششماہا بھی مارا جائے گا. ایک مرتبہ اس 13 یا 14 سال کے بچے کو غیرت آئی، نہایت غیرت مند شخصیت. اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، چچا، وہ چھوٹا علی اصغر میدان میں تو نہیں جا سکتا، کیا یہ ظالم ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ کتنی غیرت ہے، کوئی نامحرم ان خیموں تک نہ آئے. میں کہوں گا، حضرت قاسم، آپ سے تصور نہیں ہو سکا نا کہ کوئی نامحرم خیموں تک آئے. آئیے میں بتلاؤں کہ شام کے بازار میں کیا حالت تھی، شام غریبہ میں کیا ہوا تھا. یہ ظالم پیادہ نہیں، گھوڑوں پہ سوار خیموں میں داخل ہو، ہاتھ سے نہیں نیزوں سے چادریں اتارتے. امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں، شام کے بازار میں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری پھپھیاں، بہنیں، بیٹیاں ہمارے ساتھ تھی. لوگ پتھر برسا رہے تھے، لوگ آگ برسا رہے تھے، میرے عمامے میں آگ لگ گئی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بجھا نہ سکتا تھا. اے حضرت قاسم، آپ سے تصور نہیں ہو رہا نا؟ ذرا پوچھئے امام زین العابدین سے. ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا، مقتل کہتی ہے، حضرت قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے نا تو عجیب طرح سے کہہ رہے تھے، مجھے جانے دو. جس طرح سے کچھ مانگتے ہیں نا، منت سماجت کرتے ہیں، اس طرح سے. مقتل نے کیا کہا؟ کہا، کبھی حسین کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، اے چچا جانے دو. کبھی پاؤں پہ بوسہ دیتے تھے، اے حسین مجھے بھی جانے دے، میں بھی فدا ہو جاؤں آپ کی راہ میں. امام حسین نہیں جانے دیتے تھے. کیوں نہیں جانے دے رہے تھے؟ شاید اس لیے کہ قاسم کو دیکھ کے بھائی یاد آتا ہوگا. انسان پہ جب مشکل وقت ہوتا ہے، بھائی ساتھ کھڑا ہو تو اچھا لگتا ہے نا. حسن تو شہید ہو گئے، لیکن یہ احساس تو ہوگا حسن کا بیٹا ساتھ ہے. انہیں دیکھ کے امام حسن یاد آ جاتے ہوں گے، جانے نہیں دے رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت قاسم پریشانی کے عالم میں تنہائی میں بیٹھ گئے، پریشان تھے. یاد آیا، جس وقت میں 3 برس کا تھا، بابا آخری سانسیں لے رہے تھے. ایک مرتبہ مجھے قریب بلا کر، گلے لگا کر ایک تعویذ مجھے دیا تھا. کہا، قاسم، جب کبھی بہت مشکل مرحلہ یہ کھول لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. قاسم نے سوچا، اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا؟ میرے چچا کے ہونٹ پیاسے، میرے چچا کے بچے پیاسے، دشمن نے گھیرا ہوا ہے. ایک مرتبہ کھولا، کیا لکھا تھا؟ قاسم، میرا بھائی کربلا میں ہوگا، دریغ نہ کرنا جان قربان کرنے سے.
شاید کہنا چاہ رہے ہو قاسم اگر میں ہوتا حسین پہ قربان ہو جائے. اجرکم اللہ. یہ خط لے کے ساتھ چلے امام حسین کی خدمت میں آئے. ذرا سوچے تو بھائی کی لکھی ہوئی تحریر دیکھی ہوگی تو کیا ذہن میں آیا ہوگا؟ یہی ذہن میں آیا ہوگا نا کاش بھائی میرے ساتھ ہوتا. روایت کہتی ہے وہ حالت جو امام حسین کی حضرت قاسم کو بھیجتے وقت تھی کسی اور کی دفعہ نہیں تھی. کیا تھی حالت؟ ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگایا, اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے, قاسم کا جسم چھوٹا تھا, کوئی زرہ پوری نہ آتی تھی. ایک کرتے میں روانہ کیا. بعض نے کہا امامے کو آدھا کر کے پہنایا, گریبان کو چاک کر دیا. یہ نشانی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس جوان کو, چاند کی سی صورت تھی, خیمے سے باہر آیا, سوار ہو کے جنگ کرنے آیا. اس کے بائیں پاؤں کا تسمہ کھلا ہوا تھا, یہاں جنگ کرتے کرتے زخمی ہوا, پاؤں پھنس گیا رکاب میں. ارے اشکیا کے درمیان میں جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار چلائی, آواز دی چچا کو, چچا عقاب کی مانند آئے. فوج ایک طرف سے دوسری طرف دوڑی. جب خاک چھٹی قاسم کا لاشا پیمال ہو چکا تھا. ایک مرتبہ سینے سے لگایا, خیمے کی جانب چلنا شروع کیا. مقتل کہتی ہے ٹانگیں خاک کربلا پہ خط کھینچ رہی تھی. لاش لا کے خیمے میں رکھی. مادر قاسم آ گیا, گریہ نہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں گریہ کروں گی تو حسین گریہ کر. کربلا, ہاں اے زمین کربلا آواز دے. تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی ندا. دعوت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار. تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ. یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ. حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ. تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے. دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے, شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے. وہ علی کا لاڈلا, وہ فاطمہ کا نور عین, وہ حسن کا نقش ثانی, نام تھا جس کا حسین.